سچا پایا، صادق پایا، امین پایا۔ فرمایا کتنا یقین کرتے ہو؟ کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت یقین کرتے ہیں۔ فرمایا اگر میں بولوں پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آئے اور تمہیں تباہ و برباد کرنے والا ہے تو کیا سمجھو گے؟ کہا مان لیں گے۔ فرمایا کیوں مانو گے؟ کہا اس لیے کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولا، لہذا زندگی میں جس نے جھوٹ نہ بولا آج بھی وہ سچ بولے گا۔ فرمایا میری زبان پہ اتنا یقین ہے کہ پہاڑ کے پیچھے کی بات ماننے کو تیار ہو؟ کہا ماننے کو تیار ہے۔ فرمایا پھر اسی بات پر، اسی زبان پر یقین کرو اور مان لو لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ یہ سب معبودان باطلہ ہیں جن کو سجدے کرتے ہو، جن کو پوچھتے ہو، جن کے سامنے جھکتے ہو۔ اللہ ایک ہے، واحد ہے، یکتا ہے۔ آؤ میرے رب کی پہچان کرو، اللہ پر یقین کرو، اللہ کو مان لو۔ پہچان نہ تھی، یقین نہ تھا، ایمان نہ تھا، کنڈ کر کے چل پڑے، کوئی دائیں کوئی بائیں باتیں بنانے لگے۔ پھر وہ زمانہ بھی آیا کسی جرم کی سزا میں کہ آپ اللہ کی توحید کی بات کیوں کرتے ہیں؟ میرے آقا کے در دولت کے باہر نکیلے کانٹے پھینکے جاتے ہیں تاکہ میرے آقا پاک جب باہر گزرے نالین مقدس کو چیرتے ہوئے آقا پاک کے پاؤں زخمی ہو اور میرے آقا اپنی دعوت چھوڑ دیں۔ میرے آقا کی دعوت اللہ کی پہچان ہے۔ دنیا اندھیرے میں تھی، خدا کو جانتے نہیں تھے، مانتے نہیں تھے۔ میرے آقا اللہ کو منوانے آئے ہیں۔ فرمایا لوگوں میں کانٹوں پہ چلوں گا لیکن خدا کو منوا کے رہوں گا۔ اے لوگوں میں تمہارے پتھر کھاتا رہوں گا لیکن سینوں میں اللہ کی توحید کا نور داخل کر کے رہوں گا۔ لوگوں نے کہا جمع ہو کے آ گئے، میں مفہوم پیش کر رہا ہوں، جمع ہو کے آ گئے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرداری لے لو، آپ دولت لے لو، آپ کوئی بھی مانگتے ہو ہم دینے کو تیار ہیں۔ اللہ کا نام لینا چھوڑ دو کیونکہ اللہ کی توحید سے ہماری بنتی نہیں ہے۔ فرمایا چاند اٹھاؤ اور میرے ایک ہاتھ میں رکھ دو، سورج اتار لو اور میرے دوسرے ہاتھ میں رکھ دو اور پھر بولو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تو چھوڑ دو، اللہ کی توحید کی بات کرنا اللہ کی قسم ہے تمہارے چاند سورج ٹھکرا دوں گا، رب کا نام لینا نہیں ٹھکراؤں گا۔ آپ کی آخری بندے تک سبحان اللہ کی آواز بلند ہونی چاہیے، ذرا اچھا تکڑا کر کے آقا سبحان اللہ۔ میرے آقا پاک اللہ کی توحید کا درس دیتے رہے۔ اب اس کا نتیجہ دیکھیے، ایک ایسا وقت آیا کہ گرم ریت کے اوپر بندہ لیٹا ہوا ہے، نیچے سے ریت جلا رہی ہے، اوپر سے کوڑے مارے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے اللہ پاک کی توحید کا انکار کر دے۔ وہ ریت پہ تڑپنے والا شخص کہہ رہا ہے جان دے دوں گا، خدا کی توحید کا انکار نہیں کروں گا۔ ایسا وقت آیا سینے پہ گرم پتھر پڑا ہے اور سینہ جھلس رہا ہے، دم گھٹ رہا ہے اور کہنے والا کہتا ہے اللہ کی توحید کا انکار کر دو۔ جواب آتا ہے اس پتھر تلے جان نکل جائے گی لیکن اپنے رب کی توحید کا انکار نہیں ہو سکتا۔ لوگوں نے دیکھا سولیوں پہ لٹکائے گئے، توحید کا انکار کرو، کہا مرنا جانتے ہیں توحید کا انکار نہیں جانتے۔ لوگوں نے دیکھا کاٹ دیے گئے، ماں باپ کو جلا دیا گیا اور ان کے بدن کے ٹکڑے کر دیے گئے اور کہا گیا خدا کی توحید کا انکار کر دو، کہا مرنا جانتے ہیں توحید کا انکار کرنا نہیں جانتے۔ مجھے بتاؤ میرے بھائیوں یہ وہی معاشرہ ہے جہاں کل اللہ کو سجدہ کرنے کو کوئی تیار نہیں تھا، ماننے کو کوئی تیار نہیں تھا، نام لینے کو کوئی تیار نہیں تھا اور ایک ایسا انقلاب آیا کہ خدا کی محبت میں اللہ کی توحید کے لیے لوگوں کی گردنیں حاضر ہیں، جانیں حاضر ہیں اور تپتی ہوئی صحراؤں میں لیٹ کر بھی احد احد کے نعرے لگا رہے ہیں۔ یہ کون ہے جس نے سینوں کو روشن کر دیا ہے؟ یہ کون ہے جس نے بن دیکھے رب پر ایمان اتنا کامل کر دیا ہے؟ یہ کون ہے جس نے دلوں کے میل دور کر دیے ہیں؟ یہ کون ہے جنہوں نے دلوں پہ پڑے تالے توڑ دیے ہیں؟ یہ کون ہے جس نے شرک میں ڈوبے ہوئے سیاہ سینوں کو خدا کے نور سے منور کر دیا ہے؟ یہ کون ہے جنہوں نے جہنم کے راہیوں کو جنت
جنت کا راہی بنا دیا ہے۔ یہ کون ہے؟ اس نے شرک اور ذلت میں ڈوبی ہوئی قوم کو اللہ کی توحید سے آشنا کر دیا ہے۔ یہی تو میرا رب کہتا ہے، او لوگو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ یہ ساری کی ساری بہار اگر تمہیں ملی ہے تو میرے محمد مصطفیٰ کا صدقہ ملی ہے۔ اللہ اکبر۔